الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایمان والے مردوں یا ایمان والے عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو وہ اپنے اوپر بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ لاد لیتے ہیں۔ اسی طریقے پر جو حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر آ کر کے عبادت کر لینا، نماز کا اہتمام کر لینا، یہ دین کا حصہ ہے۔ اسی طریقے پر زکوٰۃ کا ادا کر دینا یہ دین کا حصہ ہے، یا رمضان کا روزہ رکھ لینا یہ دین کا حصہ ہے۔ باقی جو اس کے بغیر، اس کے علاوہ جو ہماری زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، ہماری کاروباری زندگی ہے، تجارتی زندگی ہے، اسے ہم اپنے دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں، حالانکہ معاشرت یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کی گھر کی زندگی کیسی ہو، آپ کی دوستوں کے ساتھ زندگی کیسی ہو، آپ کا کاروباری زندگی آپ کی کیسی ہو، آپ کی نوکری کی زندگی کیسی ہو، ہر قسم کے احکامات قرآن کریم کے اندر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی نقل کیے گئے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد کے اندر آنا یہ عبادت ہے، ہمارا گھر کے اندر رہنا یہ عبادت نہیں ہے، تو یہ ہماری کم علمی اور ناواقفیت ہے۔ حالانکہ جس طریقے پر یہاں مسجد کے اندر رہنا یہ عبادت ہے، اسی طریقے پر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے گھر کے اندر زندگی گزاریں تو ہمارا گھر کی زندگی گزارنا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ یا اسی طریقے پر کاروبار ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق کرنے والے ہوں، نوکری ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق کرنے والے ہوں، تو ہمارا یہ نوکری کرنا اور ہمارا تجارت کرنا یہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ اور اس معاشرت کی زندگی کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا ہاتھ اور ہماری زبان، اس سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ عام طور پر ہم اس بات کی رعایت نہیں رکھتے، ہمارے ہاتھ سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اور ہماری زبان کے ذریعے سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر ہم رہتے ہوئے بہت سی چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس معاملے کے اندر ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ یہ جو میرے ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ شریعت کے منافی عمل ہے، شریعت نے اس عمل سے منع کیا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے گناہ ملے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس کی ایک
عام سی مثال آپ یہ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سواری عطا فرمائی، چاہے وہ موٹر سائیکل کی شکل میں ہو، چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس گاڑی کو روڈ پر چلانے کے بھی آداب ہیں، اور ان آداب کے اندر سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ میری سواری چلانے کے نتیجے کے اندر کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج کے معاشرے کے اندر ہم اس معاملے کی رعایت نہیں رکھتے، ہم اپنی دھن کے اندر اپنی سواری کو بھگاتے ہیں، چلاتے ہیں، اب اس کے نتیجے میں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مثلا ہم ایسے راستے سے گزر رہے ہیں کہ وہاں پر پانی ہے، اب انسانیت کا تقاضا یہ ہے اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ میں گاڑی وہاں سے آہستہ گزاروں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، شیشے بند ہیں، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں کہ ہم تیزی سے گاڑی گزار کر چلے گئے اور اس کے چیٹے وہاں سے اڑے اور گزرنے والوں کے اوپر جا کر کے گر گئے، ہمیں اس معاملے کے اندر کوئی پرواہ نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچا دی۔ یا موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا لیتے ہیں کہ یہ چیٹے مجھ پر نہ گریں، لیکن تیزی سے گزارتے ہیں اور چیٹے اڑ کر دوسروں پر گر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ ہم نے ایک گناہ کا کام کر دیا، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، ہم وہاں سے گزر کر چلے جاتے ہیں۔ دوسرا، اس سے بھی بات بڑھ جاتی ہے، اگر مثلا کسی کو ہم نے ٹکر مار دی، غلطی سے لگ گئی، کسی سے ہم ٹکرا گئے، تو ایسے موقع پر بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو ہوتا ہے ہو جائے، میں وہاں سے نکل کر کے بھاگ جاؤں۔ کوئی آدمی گر کر کے تڑپ رہا ہے، وہ تڑپتا رہے گا، لیکن ہم رک کر کے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور ہمارا یہ عمل ایسا ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہے، کل قیامت کے دن اس کے معاملے میں اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ یا ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں اور گھر کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے صفائی ستھرائی کا، ہم گھر کو صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم نے اپنا گھر صاف کر دیا، جو کوڑا کرکٹ تھا وہ جمع ہوا، اب یہ سوچیں کہ اس کوڑا کرکٹ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مصیبت اتارتے ہیں، دوسرے کے سامنے لے جا کر گرا دیتے ہیں، بہت زیادہ ہی ہوا ہم دوسرے کے دروازے پر لا کر وہ کچرا گرا دیں گے اور وہاں سے چلے جائیں گے۔ اب اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا کہ ہم نے اپنا گھر تو صاف کر لیا، لیکن جو گزرنے کے راستے تھے جن کو صاف کرنے کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے، اس راستے کو ہم نے گندا کر دیا۔ اب وہ کچرا وہاں گرا ہوا ہے، کوئی اس کچرے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور کسی وجہ سے اس کچرے سے تعفن اور بدبو اٹھ رہی ہے اور گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہم نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچائی۔ جس طریقے پر ہمارے لیے اپنے گھر کو صاف رکھنا یہ ضروری ہے، اسی طریقے پر گلی محلوں کو صاف رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ عام طور پر ہم اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے تو حکومت نے محکمے بنائے، وہ آئیں گے اور کچرا اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور ہم بھی اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے۔ شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اگر کہیں راستے سے کوئی گزر رہے ہو اور کوئی تکلیف دہ چیز وہاں پر گری ہوئی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، تو شریعت نے ہمیں یہ بتلایا کہ اس کو اگر کوئی ہٹا کر سائڈ میں کر دے گا، لَكَ صَدَقَةٌ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اس کے اندر بھی اجر و ثواب ہے۔ تو اب یہ سوچیں کہ اگر ہم نے تکلیف دہ چیز کو راستے میں لا کر کے گرا دیا، اس کا کتنا گناہ ہوگا؟ ہم اس معاملے میں نہیں سوچتے، حالانکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اور حدیث پڑھ کر بھی سناتے ہیں کہ صفائی کرنا یہ نصف ایمان ہے۔ کون آدمی ہوگا کہ جس کو یہ حدیث نہ معلوم ہو؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ الطہارۃ نصف الایمان، النظافۃ نصف الایمان، صفائی کرنا یہ آدھا ایمان ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں کہ صفائی اپنے گھر کی کر رہے ہیں اور باہر گلی محلے کے اندر لا کر کے کچرا گرا دیتے ہیں اور گندگی پھیلا دیتے ہیں۔ ہمارے گھر کا پانی ہے، باہر گلی کے اندر گر گیا تو ہم یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ جس طریقے پر میں نے اپنے گھر کو صاف ستھرا کیا ہے، یہ پانی جو گلی کے اندر گر گیا ہے میں اسے بھی صاف کر دوں۔
حالانکہ خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو گرایا. اب وہاں پر کیچڑ بن گیا، ہر گزرنے والے کو اس پانی سے تکلیف ہو رہی ہے. کسی کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، کوئی اس کے اندر پھسل کر کے گر بھی جاتا ہے، لیکن ہمیں اس معاملے کے اندر پرواہ نہیں ہوتی. یہ کیا ہے کہ یہ ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی صاف ہو، اس کا گھر بھی صاف ہو، اس کے گلی محلے یہ بھی صاف ہونے چاہیے. آج ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی انگریز بہت صفائی پسند لوگ ہیں. مثالیں دیتے ہیں یورپ کی، امریکہ کی، کہ وہاں چلے جاؤ، ان کے ہاں آپ کو دھول مٹی کا نام و نشان نہیں ملے گا. اب یہ صفات انہوں نے اختیار کر لی جو ہم نے اختیار کرنی تھی، ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھی. آج ہم اپنے آپ سے یہ ایک سوال کریں کہ اگر کوئی کافر باہر سے چل کر ہمارے گلی محلے کے اندر آ جاتا ہے اور وہ آ کر کے یہ گندگی دیکھتا ہے، کیا وہ ہمیں مسلمان سمجھے گا؟ کہ مسلمانوں کو تو صفائی ستھرائی کا حکم دیا گیا ہے، یہ خود اس پر عمل نہیں کرتے، میں کہاں سے مسلمان ہو جاؤں؟ کیا کوئی اس بات سے متاثر ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ہم اپنے گلی محلوں کے اندر گندگی پھیلاتے ہیں اور صاف رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے متحد ہو جائیں، آپس کے اندر مل جل کر ذمہ داریاں طے کر لیں. پڑوسی آپس کے اندر مل جائیں، بات چیت کریں کہ جی ہم جس طریقے پر اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں ہم اپنے گلی اور محلے کو بھی صاف رکھیں گے. تو سوچئے کہ اس کے نتیجے کے اندر ہمارے گلی محلے ایک عمدہ مثال بن جائیں گے، اور لوگ جو بھی یہاں سے گزریں گے یہ ہماری تعریف کرتے ہوئے گزریں گے کہ جی یہاں پر سچے اور پکے مسلمان آباد ہیں، انتہائی صفائی پسند قسم کے لوگ آباد ہیں. اب اگر کوئی یہاں سے گزر جائے تو کیا کہے گا؟ وہ ہمیں یہی کہے گا بڑے گندے قسم کے لوگ ہیں، صفائی کا اہتمام نہیں رکھتے، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں ہوتا، پورا کٹ کر راستے کے اندر لا کر کے گرا دیتے ہیں اور گلی محلوں کے اندر گندگی پھیلا دیتے ہیں. تو اس وقت تو ہماری یہ مثال بنی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے اس ہاتھ کو تکلیف پہنچانے سے روکیں کہ ہمارے اس ہاتھ کے ذریعے سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچا دے. اور اسی طریقے پر شریعت نے ہمیں اس بات کا بھی پابند بنایا ہے کہ جو آپ کا تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، تھوڑی دیر آپ کی رفاقت اختیار کر رہا ہے، تھوڑی دیر آپ کے ساتھ موجود ہے، مثلا نماز پڑھنے کے لیے آئے. اب دائیں بائیں جو لوگ موجود ہیں یہ ہمارے پڑوسی ہیں. قرآن کریم نے ان کو صاحب بالجنب کہا ہے، ان کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ کے ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچ جائے یا زبان کے ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچ جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ صف کے اندر چوڑے ہو کر کے بیٹھ جائیں کہ دوسرے کے لیے جگہ تنگ ہو جائے. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، بڑے چوڑے ہو کر بیٹھیں گے کہ مجھے کھلی جگہ ملنی چاہیے، اور اس کے نتیجے کے اندر دوسرے کو کہیں کسی کو گھٹنا لگ رہا ہوگا، کہیں کسی کو کوہنی لگ رہی ہوگی، یا سجدے کی حالت کے اندر انتہائی چوڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بھی خوب کھولتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. تو ہمیں تو یہاں بھی اس چیز کا پابند بنایا گیا ہے کہ کسی مجلس کے اندر بیٹھو تو اس کا بھی یہ ادب ہے کہ وہاں بھی تمہاری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اس لیے کہا کہ جو دیر سے آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پچھلی صف کے اندر جہاں اسے جگہ مل رہی ہو وہیں پر اپنی نماز کا اہتمام کر لے. بعض لوگ آتے دیر سے اور چاہتے یہ ہے کہ پہلی صف کا اجر و ثواب مجھے مل جائے. اب اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ آتے اور دوسروں کے کاندھوں کو پھلانگتے ہیں، کسی سے اس کا پاؤں ٹکرا رہا ہے اور وہاں سے کسی کو ہاتھ اس کو لگ رہا ہے. اب اس طرح کر کے آگے جا کر کے اگلی صف کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے یا عیدین کے اجتماع کے اندر لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اونڈے منہ جہنم کے اندر لے جا کر کے گرا دیں گے. تو دیکھیے کہ یہ اس کا حق ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کے ساتھی کو، تو اس سے روکنے کے لیے اتنی بڑی وعید بیان فرمائی کہ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اور بعض احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جو تازہ تازہ وضو کر کے آتے اور جب لوگوں کے درمیان سے گزرتے تو ان کے وہ وضو کا پانی ان کے اعضاء سے نچڑ رہا ہوتا ہے.
اور بعض اوقات وہ صف کے درمیان سے گزر رہے ہوں گے اور وہ پانی دوسروں کے اوپر گراتے ہوئے گزر رہے ہوں گے. ایک عام انسان اس چیز سے کراہت کرتا ہے، اسے یہ ناپسند ہوتا ہے. اب یہ سوچئے کہ اگر آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا آدمی کو اس طرح گیلے پانی سے نچڑتا ہوا وہاں سے گزر جائے اور وہ پانی آپ پر گرے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ دل کے اندر غصہ آئے گا، اس سے نفرت ہوگی ہمیں. تو اسی طریقے پر جس وقت میں خود یہاں سے گزر رہا ہوں اس کیفیت کے اندر کہ میرے اعضاء سے پانی گزر رہا ہے اور وہ پانی گر رہا ہے اور دوسرے کے اوپر آ کر کے وہ ٹپک رہا ہے، تو جس طریقے پر مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے اس آدمی کو بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تو جہاں عبادت کے اندر اتنا پابند ہمیں بنایا گیا تو یہ سوچئے کہ باہر ہماری جو معاشرت کی زندگی ہے وہاں پر ہمیں کتنا پابند رہنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم لوگ ہمیں یہ تو سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ ایک انسان ہے، اس کے اندر جانوروں والی صفات نہیں ہے کہ وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتے ہیں. کہ یہ انسان ہے، یہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو کم از کم ہم انسان ہونے کا ثبوت دے دیں، ایک مومن ہونے کا، ایمان والے ہونے کا ثبوت دے دیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان حقیقی طور پر وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یہ ایک بہت بڑی حدیث ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں تو ہمارے معاشروں کے اندر ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا جائے گا. آج کیا ہے، ذرا ذرا سی بات پر قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. آج کل ہمارے ہاں چوریاں ڈکیتیاں عام ہیں. ذرا سی بات ہو جائے، جی میں وہ آپ کو اپنی قیمتی چیز نہیں دینا چاہتا، تو فوراً پستول نکالیں گے اور فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیں گے. یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچا دیا. یہ نہیں کہ آپ دنیا کے اندر اگر بچ گئے ہیں آخرت کے اندر آپ کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ آپ نے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کا مال چھین رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس مال کو چھیننے کے لیے اس کو قتل بھی کر دیتے. جہاں اس مال کے چھیننے کا آپ سے یہ حساب لیا جائے گا وہیں پر قتل کرنے کا بھی حساب لیا جائے گا. اور کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا یہ اتنا بڑا ہے کہ انما قتل الناس جمیعا، یہ اتنا شدید عمل ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے. تو ہمارے جو معاشرے کے اندر یہ چور ڈاکو موجود ہیں، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہیں، مسجدوں کے اندر آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور نہ صحیح کم از کم جمعے کی نماز کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چوریاں ڈاکے کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. بھائی یہ جو مال آپ کے مقدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ آپ اپنی جائز محنت کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. جس طریقے پر یہ ناجائز طور پر آپ محنت کر کے یہ مال حاصل کر رہے ہیں، یہ مال آپ جائز طریقے پر بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دونوں طریقے رکھ دیے کہ یہ جائز راستہ ہے، یہ ناجائز راستہ ہے. ملنا آپ کو ہے، اب یہ چیز آپ جائز راستے پر چل کر حاصل کر لو تب بھی مل جائے گی، اور ناجائز راستے پر چلتے ہوئے حاصل کرو تب بھی مل جائے گی. اور کسی جائز راستے پر چلتے ہوئے آپ چیز کو حاصل کریں گے تو یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، آپ کے لیے بلندی درجات کا باعث ہوگا. اور اگر آپ ناجائز راستے کے اوپر چلتے ہوئے اس کو حاصل کریں گے تو یہ آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی وبال جاں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی وبال جاں ہوگا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ معاشرت کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچا دی جائے. تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، بحیثیت مسلمان اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کے ذریعے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. میں نے اس کی معمولی سی ایک مثال دی کہ کم از کم ہم اتنا کر لیں کہ ہمارا جو گلی اور محلے ہیں یہ صاف ستھرے ہو جائیں، کہ جو وہاں سے گزرنے والا آدمی ہو وہ دیکھ کر کے کہے کہ یہاں پر انسان رہتے ہیں، یہاں پر مسلمان رہتے ہیں. ورنہ میرے اور جانوروں کے اندر کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ جانور بھی گندگی کے اندر رہتا ہے، کچرے کے اندر رہتا ہے، ہم بھی اپنے گلی محلے کے اندر کچرا گرا کر کے رہ رہے، تو مجھ میں اور جانور کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ ہمیں تو انسان اللہ رب العزت نے بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کا ثبوت ہمیں یہ دینا چاہیے کہ ہم جس طریقے پر اپنے گھروں کو صاف کر رہے ہیں اسی طریقے پر اپنے گلی اور محلوں کو بھی صاف کرنے کی کوشش کریں.
آپ سوچئے کہ اگر ہم اس کی عمدہ مثال بنتے تو ہمیں دیکھ کر کتنے لوگ یہ عمل کرنے لگیں گے کہ اگر کوئی دوسرا اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، حکومتی محکمہ موجود ہے صفائی ستھرائی کا، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اگرچہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، وہ پوری نہیں کر رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی نہ کروں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی نہ کروں، اگر وہ نہیں کر رہا تو میں اس ذمہ داری کو خود پورا کرنے کے لیے کیوں آگے نہیں آ جاتا؟ میرے بچے نے اگر گندگی کر دی ہے، کپڑے گندے کر لیے ہیں، میری بیوی مصروف ہے کسی اور چیز میں، وہ اس کو صاف نہیں کر پا رہی ہے، تو میں خود آگے بڑھتا ہوں، اس بچے سے اس گندگی کو فوراً دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ چلو وہ دور نہیں کر پا رہی ہے تو میں اسے فوراً دور کر دیتا ہوں۔ تو اسی طریقے پر اگر کوئی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، ہمارے گلی محلوں کو صاف کرنے کے لیے نہیں آ رہا، کچرا اٹھانے کے لیے نہیں آ رہا، تو اس کے لیے ہمیں خود ایک نظم بنا لینا چاہیے، بحیثیت مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر ایک نظم بنا لیں، اور اس کے اندر کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 100-200 فی گھرانے حصہ آئے گا مہینے کے اندر، آپ ایک اچھا نظم بنا سکتے ہیں کہ آپ کی گلی اور محلے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو روکنا ہوگا کہ یہ جو میں اپنے ہاتھوں سے لا کر کے گندگی باہر گراتا ہوں، یہ گندگی گرانا چھوڑ دوں۔ ہم اپنے گھروں کے درمیان کے اندر کچرا دان لا کر کے رکھ لیں کہ جی ہم نے اپنا کچرا اس کچرا دان میں گرانا ہے، اور پھر کسی بھنگی سے بات کر لیں کہ بھائی ہم مہینے کے فی گھر آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اس جگہ سے کچرا روزانہ اٹھا کر کے لے جانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہ یہ چھوٹا سا عمل ہم نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر ہمارا گلی اور محلے صاف ہو جائیں گے۔ اسی بھنگی سے ہم بات کر لیں کہ جب کچرا اٹھاؤ گے تو تھوڑا سا جھاڑو بھی لگا دینا تاکہ یہ جو کچرا یہاں پر گرا ہوا ہے یہ کچرا یہاں سے ختم ہونا شروع ہو جائے، تو تھوڑے ہی دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گلی اور محلے انتہائی صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ تو جو ہم اپنی تکلیف دور کرتے ہیں، اپنے گھر سے صفائی کر کے کچرا اٹھاتے ہیں، یہ ہماری تکلیف دور ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم اس کچرے کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جائیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر ہم اس کے اوپر بحیثیت مسلمان عمل کرنے لگ جائیں تو اس کے نتیجے کے اندر کتنے فوائد ہو جائیں گے، کہ جب ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ میرے کسی عمل کے ذریعے سے، میرے کسی لفظ کے ذریعے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، ہر آدمی اس کی کوشش کرے گا، تو اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا، معاشرے کے اندر آپس کے اندر الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج ہم جو عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ ہمارا یہ عمل چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کچرا باہر لا کر کے گرا رہے، کسی کو پتہ نہیں، سب کو پتا ہوتا ہے یہ کچرا لا کر کس نے گرایا ہے، وہ آپ کے سامنے منہ پر نہیں بولتے لیکن پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہوں گے کہ یہ تو اپنا کچرا یوں لا کر کے روڈ کے اندر، سڑک کے اندر اور گلی کے اندر گرا دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ یہ ہمارا عمل برا عمل ہے، کہ اگر یہی عمل ہمارے ساتھ کوئی دوسرا کر رہا ہو تو مجھے برا لگتا ہے، تو جب میں یہ عمل خود کر رہا ہوں تو دوسرے کو بھی برا لگے گا۔ لہذا ہمیں بحیثیت مسلمان معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Mm-hmm.